یہ کوئی ہوائی فضائی لوگ نہیں ہوتے یا اس طرح کے لوگ کہ جن کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے ولی کو ایسے لوگ نہیں ہوتے, نارمل لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں, بیوی بچے گھر والے کام کاج کاروبار, اس سارے ماحول میں رہتے ہوئے وہ خدا سے تعلق بنا لیتے ہیں. ان کی ولایت کی بنیاد یہی ہے. جس کو خدا کی طرف سے کوئی عہدہ ملتا ہے نا, خدا کی طرف سے, خواہ وہ عہدہ نبوت ہو, خواہ وہ عہدہ ولایت ہو, خواہ وہ عہدہ صدیقیت ہو, خواہ وہ عہدہ صالحیت ہو, خدا کی طرف سے جو عہدہ ملے گا اس کی بنیاد ہی تعلق باللہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر نہیں بنتا. سبحان اللہ. جب دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اللہ کے ولیوں نے کہ ابھی اعلان نبوت سے پہلے, اظہار نبوت سے پہلے حضور دوڑ دوڑ کے غاروں میں تشریف لے جاتے تھے. نہ بچھوؤں کا ڈر, نہ سانپوں کا ڈر, خدا سے تعلق کی وہ جو ایک کشش تھی اور تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے کٹ کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو صوفیہ کہتے ہیں خلق الانسان من علق. علق جو ہے نا, انسان کو علق سے پیدا کیا. وہ کہتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے تعلق سے پیدا کیا. بندہ ہو اور خدا سے تعلق نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو ذوق عبادت ہوتا ہے, یہ جو تعلق باللہ ہوتا ہے, سورہ قلم میں ہے کہ انا الی ربنا راغبون. ہماری ساری رغبتیں, شوق, ہمارا سب کچھ ہمارے رب کے لیے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ساری زندگی دیکھیں اور پھر اس میں مشقتیں برداشت کی, ہر ایک سے ناتا ٹوٹا, رشتے ٹوٹے, دوستیاں ٹوٹی, سب کچھ, لیکن ایک تعلق قائم رہا, وہ تعلق باللہ تھا. وہ کبھی حضور علیہ السلام کا کمزور نہیں پڑا. نماز کا وقت آتا آپ اجنبی بن جاتے گھر والوں سے, تعلق کبھی کمزور نہیں ہوا. اور جب ظاہری وصال کا وقت ہے, آخری زندگی کے ایام ہیں, دو بندے حضور کو پکڑ کے لا رہے اور پاؤں مبارک گھسٹ رہے زمین پہ, لیکن مسجد نہیں چھوڑی. آپ ذوق عبادت کا مرحلہ دیکھیں کہ صحابہ کرام, وہ جو گرمی کا مرحلہ, ظہر کی نماز, تپتی زمین, سر پہ چھت نہیں, اور وہ کیسے ظہر کی نماز ادا کرتے ہوں گے. اور قرآن کریم جو ہے وہ ان کے ذوق و شوق کو کتنے پہلوؤں سے گھیرتا ہے. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. یہ اشارہ کر دیا یہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں. ذوق عبادت کا کیا مطلب ہے کہ مطلب آپ عبادت کے لیے چست رہیں, تیار رہیں, ہاں, غفلت نہ آئے, بھول نہ آئے. حضرت ابو طلحہ انصاری ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, ایک خوبصورت سی چڑیا آ کے بیٹھی درخت پہ, اس کا کلر بڑا خوبصورت. یہ دیکھتے رہے, یہ بھول گئے میں کون سی رکعت میں ہوں. اللہ. سلام پھیرا, بارگاہ رسالت میں گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ باغیچہ میری نماز میں بھولنے کا سبب بنا ہے, میں نے اس کو خدا کی راہ میں وقف کیا. اللہ. جو میرے اور میرے خدا کے بیچ میں آیا نا, صدقہ ہے. اور یہ کئی واقعات تھے. نابینا صحابی, یعنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, ڈیوٹیاں مقرر کی, مجھے نماز کے وقت لے جانا مسجد میں. کبھی بھی وہ نماز ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے وقت میں وہ مسجد میں نہیں تھے. معذوری ہو, مجبوری ہو, بیماری ہو, کوئی بھی مرحلہ ہو, صحابہ کرام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں نہیں پہنچے. تو یہ جو ان کا ایک ذوق عبادت تھا, اور پھر اولیاء اللہ نے اس کو کاپی کیا, اسی چیز کو انہوں نے سیکھا کہ یار اگر اتنے بڑے بڑے لوگ تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اگر ان کی بنیاد یہی تعلق باللہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس تعلق کو جو ہے نا وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے دینا. تو پھر آپ اولیاء کرام کی زندگی کے اندر سب سے بڑھ کر جو دیکھیں گے وہ اسی ذوق کو دیکھیں گے, اسی شوق کو دیکھیں گے, اسی عبادت کے جو مرحلے ہیں ان مرحلوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان کی نماز فجر کے احوال آپ کے سامنے آئیں گے, پھر ان کے ساتھ ساتھ چاشت کے احوال سامنے آئیں گے, پھر فرض نمازوں کے ساتھ جو ان کے نوافل ہیں. ہمارے سلسلوں میں باقی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں یا اس میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں باقی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لنگر سمیت,
فلاں غسل شریف، فلاں فلاں فلاں، چادر شریف۔ لیکن جو ان کی عبادت کے معمولات ہیں وہ کسی تختی پہ نہیں لکھے ہوتے وہ کہیں نظر نہیں کہ آتا۔ بھئی یہاں پہ آپ آئے ہیں تو یہاں سے آپ یہ لے کر جائیں، کیا کہ اچھی بات، اس کا ذوق عبادت کیا تھا اس کیا بندے، کہنے ہیں سبحان۔ وہ جو بندہ خدا نے اس کو اتنا، جو علامہ صاحب نے کہا کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا اتنا نام ہے، اس کی بنیاد تھی اللہ سے کیا تعلق پر۔ کہنے ہیں، کیا کہنے وہ آپ کیا جب مزار شریف پہ پہنچتے ہیں وہ تعلق تازہ ہوتا ہے، ہیں۔ وہ عہد تازہ ہوتا ہے۔ اگر وہ تازہ نہیں ہوتا، آپ وہاں پہنچ کے خدا تک نہیں پہنچتے، سبحان اللہ، تو آپ غلط نیت سے آئیں۔ کیا کہنے، آپ اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں۔ بھائی کیا کہنے، یہ نیت ہی تسلسل ہے جو نبیوں سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے اولیاء نے سیکھی، اور یہی تعلق باللہ انہوں نے امت تک پہنچا۔